اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، یہ اسلامی جمہوریہ نواز شریف پاکستان ہے۔ یہ غریبوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ امیروں کا پاکستان ہے، بیوروکریٹس کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان غریبوں کے لیے تو ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ انتہائی کرب کی ایک واقعہ ہے جو جیل میں پیش آیا۔ میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں، کس طرح سے وہ بیان کروں کہ جب ہم لوگ جیل میں تھے 9 مئی کے بعد، تو ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جس واقعے کو میں ابھی یاد کروں تو جب بھی مجھے وہ یاد آ جائے، اول تو بھولتا نہیں ہے، مگر جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے ہنستے ہوئے یاد آ جائے تو میں سیریس ہو جاتا ہوں۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک دم ہنستے ہنستے تم ایک دم سے سیریس ہو گئے ہو۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر کرنا ہے جو جیل میں ایک دن ہمارے ساتھ پیش آیا، اور بڑا ہی کہہ لیں کہ وہ جب بھی یاد آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک عجیب سا ماحول سا بن جاتا ہے۔ ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے بھی اگر وہ واقعہ یاد آتا ہے تو یقین کریں کہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، نہ سمجھ آنے والی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کو سمجھنا عام انسان کے لیے بھی مشکل ہوگا، میرے لیے تو وہ بہت مشکل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں اس میں بیرک کے اندر، ایک تقریباً 75 ایئرز 75 سال تقریباً ان کی عمر تھی، وہ ایک بزرگ تھے۔ وہ آئے، آ کے میرے سامنے بیٹھے، اور میں نے اپنے گلاسز جو ہیں اسی طرح صاف کیے، صاف کر کے تو میں نے لگائی ہیں، لگا کے بھی بیٹھا ہوں۔ اس پوری بیرک کے اندر جو ہے نا گلاسز والا صرف میں تھا جس کو گلاسز لگے ہوئے تھے۔ تو وہ جب بزرگ میرے سامنے آ کے بیٹھے ہیں نا، وہ اپنی کوئی گفتگو کر رہے تھے، اپنا کوئی دکھ بتا رہے تھے کہ ان کو کون یاد آ رہا ہے، وہ بتا رہے تھے۔ تو وہ اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے ان کی نظر میرے گلاسز کے اوپر پڑتی ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر میرے گلاسز کے اوپر پڑتی ہے تو اس گلاسز کے اندر جو ہے ان کو اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے، اور تقریباً 12-13 دن تقریباً ہو چکے ہوتے ہیں، کسی نے بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں دیکھا ہوتا، شیشے سے قاصر تھے، محروم تھے۔ جیسے ہی اس بزرگ کو وہ اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اوئی میرے چہرے پہ یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہ جناب یہ قید جو ہے نا، قید اتنی سبق سکھاتی ہے کہ اس کے اندر انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، کس طرح کا نظر آ رہا ہوں۔ وہ ساری سچویشن جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں بیان نہیں ہو رہی مجھ سے کہ میں کس طرح سے بیان کروں، کس طرح سے میں اس چیز کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت وہ کیا کیفیت ہوئی تھی کہ میرے گلاسز تھے اور ہر بندہ اس گلاسز کے اندر اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک اور بندہ لڑکا اٹھا، تقریباً 60-70 لوگ ہوں گے ہم، ایک لڑکا اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ کولر کا ڈھکن کھولتا ہے، اس کے اندر پانی ڈال کے، کیونکہ گلاس وہ مل نہیں رہا ہوتا تو وہ اس کے اندر پانی پینے لگتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کو پانی کے لیے کولر کے ڈھکن میں پینے کے لیے کولر کا ڈھکن کو وہ کھولتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، تو اس کے اندر اس کو اپنی شکل نظر آ جاتی ہے۔ وہ بھی پانی کا جو وہ کولر کا ڈھکن ہے وہ بھی ہر بندے کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے، جس طرح میری گلاسز جا رہی تھی۔ میرے گلاسز میں صرف شکل نظر آ رہی تھی، واضح نہیں تھی۔ پانی کے اندر بڑا واضح تھا کہ کس طرح کے ہم لگ رہے ہیں۔
یہ قید تنہائی جو ہے بڑی مشکل ہے۔ یہ تو ہم 60-70 لوگ تھے ایک بیرک کے اندر، اور اس بیرک میں ہم لوگوں کا یہ حال تھا۔ تو عمران خان کا سوچیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہے تو اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر کیا کیفیات گزر رہی ہوں گی، مگر پھر بھی وہ اپنی قوم کا سوچ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو کس طرح سے آزادی دلانی ہے، پاکستانی قوم کو کس طرح سے ایک نظام انصاف دینا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے غریب اور امیر کو ایک کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ترقی یافتہ بنانا ہے کہ پاکستان کا جو غریب ترین انسان ہے وہ بھی 3 وقت کا کھانا آرام سے اور عزت کے ساتھ کھا سکے۔ یہاں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ دیتے ہیں بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے آپ کو فقیر مان رہا ہے۔ جیسے اب کل قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صحافیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کیا وہ اگر حکومت میں اپنے اقتدار میں تھا، طاقت میں تھا، اس وقت اس سے سوال کرنا کیا گناہ تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو جب وہ خلیفہ وقت تھے اس وقت سوال ہو گیا تھا کہ آپ نے جتنا کپڑا تقسیم کیا ہے خزانے سے اس میں آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا، تو آپ نے کس طرح سے اپنا سوٹ بنا لیا ہے؟ قاضی کے کٹہرے میں لے آئے تھے، قاضی نے کٹہرے میں بلا لیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جس طرح سے نواز شریف اور شہباز شریف کے نام لکھے جا رہے ہیں کہ نواز شریف سوشل سیکورٹی ہاسپٹل، شہباز شریف سوشل سیکورٹی ہاسپٹل، نواز شریف فلانا ہاسپٹل، شہباز شریف فلانا ہاسپٹل، مریم نواز نے وہ ڈبوں کے دوائیوں کے ڈبوں کے اوپر اگر دوائیاں بھیج رہی ہیں، بھائی کرونا میں عمران خان نے بھی دوائیاں بھیجی تھی، اگر وہ مریم نواز اب دوائیاں بھیج رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈبوں کے اوپر اس نے بھی اپنی اور اپنے باپ کی تصویریں لگانی شروع کر دی ہیں۔ تو کہیں کل کو یہی نہ ہو کہ اسلامی جمہوریہ نواز شریف پاکستان یہ نام نہ رکھ دیا جائے، اور نوٹ کے اوپر بھی کہیں یہ نہ ہو، کہیں نوٹ کے اوپر بھی یہ نہ لکھا جائے جیسے لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ادھر لکھ دیا جائے اسلامی جمہوریہ نواز شریف پاکستان۔ وہ خود جیسے ہی اسے پتہ چلا قاضی صاحب آئے تھے اور قاضی صاحب گئے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی لندن تشریف لے گئے ہیں نواز شریف صاحب۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں قائد اعظم کی تصویر کو ہٹا کے نواز شریف کی اور مریم نواز کی اور شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز کی تصویریں نہ لگ جائیں پاکستان کے نوٹوں کے اوپر۔ یہ سارا کچھ اس ٹائم ڈر ہے۔ میں نے اپنا جو واقعہ ذکر کیا، یقین کریں ابھی بھی سوچتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں جب بھی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو۔ یار میں ایک یوٹیوبر ہوں، میں ہر جگہ پر جاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں گناہ گار ہوں؟ میرے خلاف کوئی ثبوت تھا؟ یا وہ جو 84 سال کے بابا تھا جو اپنا شربت بیچنے کے لیے وہاں پہ چلا گیا کہ چلو یار یہاں پہ سیل نہیں ہو رہی، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہے، وہاں پہ جاؤں گا، لوگوں کو پیاس تو لگی ہوگی، میرا شربت پیئیں گے۔ پٹھان تھا بیچارہ، 84 سال اس کی عمر تھی، وہ اپنا شربت بیچنے کے لیے ادھر چلا گیا، اس کو بھی اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ یار یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ نہیں، یہ اسلامی جمہوریہ نواز شریف پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ شہباز شریف پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ مریم نواز پاکستان ہے۔ یہ کوئی پاکستان نہیں ہے، یہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب میرے قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کو تعبیر کرنے کے لیے لیاقت علی خان نے محنت کی تھی، جس کو بنانے کے لیے چودھری رحمت نے محنت کی تھی، جس کو بنانے کے لیے میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ خدا کے لیے ایک نظام انصاف دے دو، امیر کا نظام انصاف اور غریب کا نظام انصاف، اور اگر ہائی کورٹ سے کوئی غریب کیس ہار جائے تو سپریم کورٹ میں اب وہ کیس بھی نہیں کر سکتا کہ 10 لاکھ روپیہ پہلے فیس دے گا، پہلے 50,000 روپیہ فیس تھی،
اب 10 لاکھ روپیہ فیس دے گا تو پھر وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کے اندر. یہ غریبوں کے ساتھ، یہ غریبوں کا ملک ہی نہیں رہا یار. یہ ملک اب غریبوں کا نہیں ہے، یہ امیروں کا ملک ہو گیا.